اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ مریم آیت نمبر 81, 82, 83, 84. 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 81. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. واتخذوا، تو اللہ ہمیں یہاں بتا رہا ہے قرآن میں کہ لیا ہے انہوں نے. اتخذا، واتخذوا، خذ، اخذ، یہ سب ٹیکنگ سے یعنی لینے سے، یہ ورڈ جو ہے اس کا یعنی اس کا میننگ جو ہے وہ لینے سے تعلق رکھتا ہے. تو یعنی واتخذوا، اب یہاں پلورل ہے، او آیا نا، تو یعنی انہوں نے لیا ہے، انہوں نے لیا ہے من دون اللہ، ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا یعنی آلہتن یعنی دوسرے معبود. تو اللہ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہ ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے لیا ہے اللہ کے سوا دوسرے معبود، آلہتن یعنی دوسرے الہ، دوسرے معبود، دوسرے گاڈز، چھوٹے جی والے. لے یکونوا لہم عزا، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کو شاید بہت عزا جو ہے نا ورڈ عربی کا یعنی وہی عزت، مرتبہ، یہ سب آتا ہے نا ورڈ، لیکن عزا جو ہے یہاں پر وہ ورڈ یہی ہے، لیکن یعنی ابھی عربی کا جو عزا ہے اس کے اندر صرف عزت اور ہم جو سمجھتے اردو میں وہی نہیں ہے، اس میں پاور بھی ہے اور اس میں شان و شوکت، جلال اور بہت یعنی کہ مطلب جیسے کہ کوئی طاقت اور قوت اور بچانا، یہ سب آ جاتا ہے اندر. یعنی ان لوگوں نے چاہتے کہ تاکہ یہ جو ہم جن کی بندگی کر رہے ہیں نا ان سے ہم کو ملے عزا، تاکہ یہ لوگ ہم کو، یہ جو ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں ان سے ہم کو بہت سارا مطلب ملے، طاقت اور بہت مطلب شان و شوکت اور سب کچھ، اور اللہ کے سامنے بھی جیسے کہ یہ ہمارا کچھ بچاؤ کر دیں گے. تو یہ تمام چیز آ گئی ایک ہی ورڈ میں. اسی لیے عربی لینگویج جو ہے وہ بہت رچ ہے. ایک ورڈ میں اتنے میننگز ہوتے ہیں کہ تم کوئی بھی دوسری زبان کا ایک ورڈ سے دوسرا ایک ورڈ نہیں لے سکتے کہ مطلب اس کا مطلب بتانے کے لیے تم کو ایک ہی الفاظ کافی نہیں ہوگا، اس کو تم کو کم سے کم دوسری زبان کے 5, 6, 10 ایسے لینے پڑیں گے. تو اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ کیوں ان کو پوجتے ہیں. ان کو پوجنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ان کو چاہیے کہ ہم کو ملے، قوت ملے، پاور ملے، اور سب ہم جو ہے وہ ہمارا دبدبا ہو. اینڈ دے ہیو ٹیکن فار ورشپ گاڈز ادر دین اللہ ٹو گیو them پاور اینڈ گلوری. تو اب اس کی نوٹ ہے 2525. عز کا مطلب ہے ایگزالٹڈ رینک یعنی بہت ہی بلند ترین مرتبہ. گلوری شان و شوکت، پاور بہت ہی مطلب طاقت، مائٹ یعنی انسان کا ایک دبدبا، قوت، دا ایبلٹی ٹو امپوز ونز ویل، اور پھر تمہارے اندر وہ آ جائے قابلیت کے تم کو اپنی جو مرضی ہے وہ سامنے والے پہ لا دو اور منوا کے چھوڑو. اور ٹو کیری آؤٹ ونز ول، اور یا تو پھر یعنی مطلب کسی ایک کی یعنی کوئی مرضی ہے اور اس کو تم بہت ہی اچھے سے اس کو مطلب پورا کر رہے ہو. تو یہ سب کا مطلب عز ورڈ جو ہے نا، عز ورڈ جو ہے اس کا یہ سارے میننگ ہے، یہ سارے مطلب ہے. تو ان کو یہ سب چیز چاہیے ان جھوٹے معبودوں سے. آیت نمبر 82. کلا، اللہ کہتا ہے، یہ کلا ورڈ جو آتا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا.
اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کلا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ان لوگوں کو وہ پاور اور یہ سب تو مل نہیں سکتا، مگر سیکفرونا، اور س کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مطلب آگے، یعنی جو فیوچر ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ یہ ضرور مطلب کریں گے، جیسے کہ سیکفرونا، تو وہ کفر کریں گے، یعنی ریجیکٹ کریں گے، رد کریں گے، بے عبادتہم، ان کی عبادت کو، یعنی کہ وہ بت جو ہے نا سارے، جو بھی پتھر کے ہو کہ لکڑی کے ہو کہ لوہے کے ہو کہ کوئی انسان ہو یا پھر مطلب چاہے وہ کوئی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر کوئی بھی عبد القادر جیلانی ہو یا جس کو بھی وہ لوگ پوج رہے ہیں، ان تمام جو ہے یہ کہیں گے ان کی عبادت کے لیے کہ نہیں، رد کرتے ہیں ہم ان کی عبادت کو، ہم نے جانتے بھی نہیں ہیں ان کی عبادت کو، کلا سیکفرون بعبادتہم، تو یہ لوگ کفر کریں گے ان کی عبادت کا۔ کفر کا مطلب ہے ریجیکٹ کرنا، جیسے کفر وہ بھی ہے نا، جیسے اللہ کو ریجیکٹ کرے تو بولا اللہ کا کفر کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ کے کلام کا کفر کر رہے ہیں، ریجیکٹ کرنا، رد کرنا، ڈینائی کرنا، تو وہ لوگ رد کریں گے، ڈینائی کریں گے کہ نہیں، ان کی ورشپ ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم یہ کیا کر رہے تھے ہمارے پیچھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور بلکہ وہ لوگ سب کے سب، چاہے وہ جو بھی بت تھے یا جو بھی مطلب ڈائیفائڈ ہیروز تھے، جو بھی تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کہ ایک دشمن بن کے، دشمن کی طرح مطلب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو کہ جیسے ایک حریف بھی، یعنی جیسے بولتے ہیں نا مقابلے میں کھڑے ہوئے، تو سوچ لو جن کی وہ بندگیاں کر رہے تھے وہ ان کے لیے اب ایک دشمن ہے جو مقابلے میں کھڑے ہیں، جو ان کو مات دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کیا قصور ہے۔ Instead, they shall reject their worship and become adversaries against them. اس کی نوٹ ہے 2526، جیسے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، اس کی سورہ یونس اس کی آیت نمبر 28، 29، 30، 3 آیت ہے جو کہ اس آیت سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ Where the idols deny، یعنی اس میں بھی یہی تھا کہ وہ جو بت ہے سارے وہ انکار کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، that they knew not anything of their worship، وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، and leave their worshippers in the lurch، اور انہوں نے اپنے ہی جو ان کو پوجنے والے لوگ تھے، مگر وہ تو نہیں جانتے نا کچھ بھی، وہ اگر مٹی کا پتلا ہے یا کوئی بھی ہے مطلب سمجھو، تو وہ سب کے سب جانتے تو نہیں نا کہ یہ کون ہم کو ابھی یہاں پر بڑا بت بنا کے اور پوج رہے، وہ نہیں جانتے، تو وہ ان کی بندگی سے بالکل انکار کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پوجنے والے اپنے بھگت لوگ کو بولو، یعنی سمجھو کہ پوجا کیا بولتے اس کو، پجاری یا بھگت لوگ، تو جو بھگت لوگ ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، جاؤ بھٹکنے کے لیے کہ ہم تو انکار کر رہے تمہاری بندگی، ہم نہیں جانتے۔ اور پھر سورہ نمبر 5 جو ہے سورہ معاہدہ جو ہے اس میں آیت نمبر 119 جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، ویر جیزس، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈینائز، عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہیں صاف، کہ اللہ وہاں ان سے پوچھتا ہے نا کیا تم نے کہا تھا کیا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ دیٹ ہی آسکڈ فار ورشپ، کہ نہیں میں نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، یعنی یا اللہ میں تو تیری بندگی کر رہا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری بندگی کرو، اینڈ لیوز ہز فالس ورشپرز ٹو دا پنشمنٹ آف اللہ، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی بندگی کرنے والوں کو، جھوٹی بندگی کرنے والوں کو اللہ کی سزا کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جاؤ ابھی اللہ کی سزا بھگتو، کیونکہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے وہ لوگ جو بھی کر رہے تھے، کسی نے بھی ان سے یہ نہیں کہا ہم کو پوجو۔ اب یہاں پر 5واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی سیکشن نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا، یہاں سے سیکشن نمبر 6 یعنی کہ 6واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 83، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین
तउज़्ज़ूहुम अज़्ज़ा। अलम तरा, क्या देखा आपने, यानी ये अल्लाह का वो अंदाज है बोलने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने देखा, यानी जब ये हमने क्या किया देखा आपने। अलम तरा अन्ना, कि हम हैं, हम अरसलना, यानी हमने भेजा या हमने अपॉइंट किया या हमने, तो अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, तो जिन शयातीन, जिन्नात शयातीन जो है, हमने उनको अरसलना भेजा, अलल काफिरीना, जो काफिर लोग हैं, काफिरीन लोग, सारे अनबिलीवर्स और जो भी कुफर कर रहे काफिर लोग, उनके ऊपर हमने शयातीन को भेजा। आपने देखा हम कैसे उनके ऊपर शयातीन को भेज रहे, जिन शयातीन। तउज़्ज़ूहुम अज़्ज़ा, ताकि उनको और भड़काए और उकसाए गलत काम करने के अंदर, जो भी गलत काम वो कर रहे हैं उसके अंदर उनको भड़काए उकसाए कि वो और जोश खरोश में भड़क वड़क के खूब वो ही काम करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये चीज करता है, सोचो क्यों? क्योंकि तुम शैतान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, तो अब अल्लाह तुम्हारे पर शैतान को अपॉइंट कर देता है। अल्लाह हम सबको इससे जरूर बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। Seest the you not see, मतलब यहाँ पे ये लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। Didn't you see that we have set Satans on against the unbelievers to incite them with fury? इसकी नोट है 2527। Under the laws instituted by Allah, अल्लाह के जो शरीयत कानून जो फिक्स करी हुई है उसके तहत, when evil reaches a certain stage of rebellion and defiance, कि जब भी कोई भी गलत काम करने वाले, इवल शैतानी काम करने वाले, बुरे काम करने वाले जो भी लोग हैं, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां उनकी बगावत और उनका इनकार, हर चीज से इनकार करना, डिफाई करना, नो नहीं करना है हमको, तो वो जो चीज है उस मुकाम पे, जब वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो it is left to gather momentum and to rush with fury to its own destruction. तो अब उनकी रफ्तार को और तेज कर दिया जाता है, ताकि, और उन्होंने जो जो कर रहे हैं यानी उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जाओ और करो, और भी और ज्यादा और भी तेजी से करो, बल्कि और इतना करो कि तुम्हारी अपनी तबाही, अपनी बर्बादी तुम खुद ही करो। ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का कानून है, शरीयत है, कि जब कोई भी बगावत पे उतर आएगा, रिबेलियन बन जाएगा, हर बात के लिए डिफाई करेगा, तो फिर ठीक है, अल्लाह बोलेगा इसको छोड़ दो और तेज कर दो इसको, कि ताकि अपनी बर्बादी के अंदर खुद ही जहां खूबी, जितना ये बुरे काम कर रहा है इसको और ज्यादा करने लगाओ। इट इज गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पाइट, और उनको थोड़ी मोहलत जरूर दी जाती है एज ए लास्ट चांस, क्योंकि अल्लाह हमेशा एक मौका देता ही है। फिरौन को नहीं दिया ना, तो ऐसे ही जो भी बंदे ऐसे हैं, अल्लाह उनको थोड़ी सी मोहलत, कुछ एक थोड़ा, अब अल्लाह का जो भी है मतलब तरीका, उतनी मोहलत देगा, सर्टेन अमाउंट, और थोड़ा ये उसके लिए एक आखिरी लास्ट चांस है उसके लिए। बट फेलिंग रिपेंटेंस, मगर अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार जो है उसमें फेल हो गया है, क्योंकि जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 बोलने से सचमुच का इस्तग़फ़ार और सचमुच का वो रिपेंटेंस नहीं है। इंसान को जब सचमुच की तौबा करनी होती है ना, तो वो अपने दिल में उसका पछतावा भी रखता है, और वो काम दोबारा ना हो उसका ख्याल रखता है। ये नहीं कि तुम तौबा इस्तग़फ़ार भी करते जा रहे हो, लेकिन साथ साथ में वो बुरे काम, वो गलत काम जो है वो भी करते ही जा रहे हो, और सोच ये रहे हो अपने दिल में कि हम अगर तौबा इस्तग़फ़ार भी करेंगे और साथ साथ मतलब जो हमारी आदत में बस गया है, तो हम वो गलत काम भी करते ही रहेंगे, या जो हमने गलत काम किया हुआ है उसके ऊपर जमे भी रहेंगे हम, तो फिर वो तो कोई रिपेंटेंस नहीं हुई, तुम फेल हो गए उसमें।
اٹس ڈیز آر نمبرڈ. ان کے دن اب جو ہے گنتی کے ہیں, یعنی گنتی کے دن بچے ہوئے ہیں. چاہے دنیا میں انسان سوچے گا میں تو 90 سال کا ہو گیا, ارے 90 سال کا ہو گیا تو بھی گنتی کے دن بولے جائیں گے وہ. The godly therefore should not worry. تو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو فکر نہیں کرنے کا. should not worry themselves over the apparent worldly success of evil. کیونکہ جب ایول جو برا ہے, جو شیطنت جس کے اندر ہے, فطرت میں, عادت میں, ایسے لوگوں کی دنیا کی دکھاوا اور دنیا کا اس کو کامیابی, اس کے اوپر جو بھی اللہ کے بندے نیک بندے ہیں ان کو اپنے آپ کو کوئی بھی افسوس یا کوئی بھی تکلیف یا وریز یا مطلب فکروں میں نہیں ڈالنے کا. اللہ یہ بات بول رہا ہے کہ مطلب نہیں ڈالنے کا. تم صبر کرو. بٹ شوڈ گیٹ آن ود دیئر اون ڈیوٹیز ان اے اسپرٹ آف ٹرسٹ ان اللہ. جو بھی ان کے فرائض ہیں, یعنی کہ نیک لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہارے فرائض ہیں, جو تمہارے ڈیوٹیز ہیں, ان کو بس کرتے چلے جاؤ اور سوچو مت, فکروں میں مت پڑو کہ یہ لوگوں کی اتنی کامیابی کیوں, یہ اتنے برے ہیں, اتنے ایول لوگ ہیں. یہ مت کرو. اپنے آپ کو مطلب اپنا جو فرض ہے تمہارا اللہ کی طرف, اللہ کے بندوں کی طرف, اس کو پورا کرتے جاؤ, مگر اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے. اللہ پر پورا ٹرسٹ تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے. ان اے اسپرٹ آف ٹرسٹ ان اللہ, یعنی تمہارے دل کے اندر وہ اللہ کے اوپر یقین, توکل, ٹرسٹ ایک دم جمع ہوا ہے, اور اس پر رہ کے تم اپنے فرائض پورے کر رہے ہو. ان کو یعنی اللہ کہتا ہے ڈالو ایسی کی تیسی میں اور تم اپنا کام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھتے دیکھتے کہ تم ہی کوئی غلط کچھ نہ کر بیٹھو, اس لیے چھوڑ دو, ان کی فکر میں بھی مت پڑے رہو. دیکھ لو یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب ہے آیت نمبر 84. فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. اس کا جو حصہ ہے پورا وہ ہم نے ابھی نوٹ میں پڑھ لیا ہے. فلا تعجل علیہم, ان کے لیے تعجل اجل ہے, اجل یعنی جلدی مچانا. فلا تعجل علیہم, علی عین سے آئے نا اللہ, اور ہم یعنی کہ وہ لوگ, دیم. تو اعلیٰ کا مطلب کیا ہے, اگینسٹ دیم. تو ان کے خلاف جلدی مت مچاؤ, اللہ کہہ رہا ہے. فلا تعجل علیہم, ان کے خلاف جلدی مت مچاؤ, یعنی ان کے خلاف جلدی مت مچاؤ, اگینسٹ. انما نعد لہم عدا, کیونکہ ہم نے تو گن رکھا ہے نا کہ ان کے جو بھی لمیٹڈ نمبر آف ڈیز, یعنی ان کے جو دن ہیں وہ بہت گنتی کے دن ہیں, بہت کم دن ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ان کے لیے جلدی مت مچاؤ. جلدی کیوں مچا دے گے, کیوں ان کے ساتھ ابھی ایسا نہیں ہوا, یہ لوگ اتنے برے ہیں, یہ لوگوں نے کیسے کیسے غلط کام کیے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں برا ہو جاتا, یا ہم جلدی کریں برا کرنے میں, یا اللہ تو کیوں نہیں کرتا. یہ کرنے کا ہی نہیں, اللہ نے منع کر دیا, کیونکہ ان کے گنتی کے دن ہے. اللہ نے کہا ان کے لمیٹڈ دن ہے, بہت ہی. انما نعد, ہم نے گن رکھا ہے, لہم عدا, ان کے گنتی کے دن ہم نے گن رکھے, اس لیے تم کیوں جلدی مچاتے ہو. تم اپنا کام کرتے جاؤ نا, تم اللہ پہ توکل رکھو اور اللہ کا کام جیسا کر رہے ہو ایسا کرتے جاؤ. تم کو ادھر کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ابھی ہم نے نوٹ میں پڑھے نا, یہ دونوں یہ آیت ہے اس کی نوٹ ہے وہ. So make no haste against them, for we but count out to them a limited number of days. سبحان اللہ. اور اب ہم اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.